اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشان بصیرت آڈیو بک سلیکشن، اور آپ جس کتاب کو سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے آئین حقوق۔ یہ اس کتاب کی 11ویں ریکارڈنگ، اور آپ کے ساتھ ایز اے ریڈر ذیشان حیدر۔ فرماتے ہیں قربانی کا حق، وَأَمَّا حَقُّ الْهَدْيِ فَأَن تُخْلِصَ بِهِ الْإِرَادَةَ إِلَى رَبِّكَ وَالتَّقَرُّبَ إِلَى رَحْمَتِهِ وَقَبُولِهِ وَلَا تُرِيدَ عُيُونَ النَّاظِرِينَ دُونَهُ فَإِذَا كُنْتَ كَذَلِكَ لَمْ تَكُنْ مُتَكَلِّفًا وَلَا مُتَصَنِّعًا وَكُنْتَ إِنَّمَا تَقْصِدُ إِلَى اللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يُرَادُ بِالْيَسِيرِ وَلَا يُرَادُ بِالْعَسِيرِ كَمَا أَرَادَ بِخَلْقِهِ التَّيْسِيرَ وَلَمْ يُرِدْ بِهِمْ التَّعْسِيرَ وكذلك التذلل أولى بك من التدهقن لأن الكلفة والمؤونة في المتدهقنين، فأما التذلل والتمسكن فلا كلفة فيهما ولا مؤونة عليهما لأنهما الخلقة وهما موجودان في الطبيعة ولا قوة إلا بالله۔ قربانی کا حق یہ ہے کہ تم اسے اپنے پروردگار کے لیے خالص کرو اور اسے اس کی رحمت و قبولیت کے لیے پیش کرو، لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں۔ اگر تم اس طرح قربانی کرو گے تو خود کو زحمت میں نہیں ڈالو گے اور نہ تکلف کرو گے، کیونکہ اس سے تمہارا مقصد قربانی ہے۔ جان لو کہ تم خداوند عالم کی بارگاہ میں آسانی سے باریاب ہوگے اور زحمت و مشقت کی ضرورت نہیں ہوگی، جیسا کہ خدا نے بندوں کی تکلیف کو آسان کر دیا ہے، انہیں سختی میں مبتلا نہیں کرنا چاہا۔ اسی طرح اس کی بارگاہ میں تمہارا فروتنی کرنا تمہارے لیے تکبر کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ کلفت و مشقت جاہ و منصب کے بھوکے لوگوں کے لیے ہے، لیکن فروتنی اور درویش منشی کے لیے منشی میں کوئی تکلیف نہیں ہے اور نہ کوئی خرچ، کیونکہ یہ فطرت و سرشت کے مطابق ہے اور طبیعت میں موجود ہے، اور طاقت و قوت صرف خدا ہی کی ہے۔ ہدی کے لغوی معنی، قربانی کے لیے استعمال کیے گئے لفظ ہدی جو کہ فلس کے وزن پر ہے، یعنی حج اور بیت اللہ حرام سے مخصوص قربانی۔ دوسرے قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں، شاید اس کی وجہ تسمیہ یہ ہو کہ خانہ کعبہ سے منسوب ہونے کی وجہ سے قربانی کا خاص احترام و اکرام ہے کہ ہدی اور ہدایت میں لطف کے معنی ہے، یا اس کی وجہ تسمیہ اس لیے ہے کہ اسے کعبہ و حرم کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہدی العروس الی بعلھا، یعنی دلہن کو شوہر کے کمرے کی طرف لے جانا۔ قاموس قرآن جلد 7 صفحہ 150۔ اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 196 میں یہ آیا کہ جب تک قربانی اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک اپنے سروں کو نہ تراشو۔ یہاں بھی ہدی کا لفظ استعمال ہوا، جیسے کہ مفردات سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہدیہ کو اس لیے ہدیہ کہا جاتا ہے کہ ایک کا دوسرے پر لطف و مہربانی ہے۔ مثلا ملکہ سبا نے حضرت سلیمان کے لیے ہدیہ بھیجا تھا، اور قرآن مجید میں یہ قصہ موجود ہے۔ اور سورہ نمل آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوا کہ میں ان کے لیے ایک تحفہ بھیجوں گی تاکہ یہ دیکھوں کہ بھیجے ہوئے افراد کس چیز کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ یہاں بھی لفظ ہدیہ استعمال ہوا۔ قرآن مجید میں 7 جگہ ہدی استعمال ہوا، اور ہر جگہ حج عمرہ کی قربانی کے بارے میں آیا ہے۔ اس کا واحد ہدیہ ہے، جیسے تمر و تمرہ، اور جمع ہدیون ہے۔ قاموس قرآن جلد 7 صفحہ 150۔ فعیل کے وزن پر ہدیون۔ آگے فرماتے ہیں کہ قربانی جو لوگ حج تمتع کرتے ہیں ان کے لیے مینا میں دوسرا واجب عمل قربانی کرنا ہے، اور چونکہ یہ عمل عبادت ہے اور خدا سے قریب ہونے کا وسیلہ ہے اس لیے اس کو قربان کہتے ہیں۔ مجموع المحرین میں مرقوم ہے کہ والقربان ما یقصد به القرب من رحمت اللہ من اعمال البر۔ مجموع البحرین مادہ قرب۔ ہر نیک عمل کو قربانی کہا جاتا ہے کہ اس کا مقصد خدا کی رحمت سے قریب ہونا ہے۔ ہم یہاں ہدی کے حق کے سلسلے میں امام زین العابدین علیہ السلام کے بیان کی تشریح کرنا چاہتے ہیں، لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی ہدی کا ذکر ہوا ہے اسے یہاں بیان کر دیا جائے تاکہ اس موضوع کی اہمیت واضح ہو جائے۔ حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے تمام کرو، پھر اگر گرفتار ہو جاؤ تو جو قربانی ممکن ہو وہ دے دو۔ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے اس وقت تک اپنے سروں کو نہ منڈانا،
پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا اس کے سر میں درد ہے تو روزہ یا صدقہ یا گوسفند کا کفارہ دینا چاہیے. جب تم بھی دشمن اور بیماری کی طرف سے مطمئن ہو جاؤ تو جس نے عمرہ سے حج تمتع کا ارادہ کیا ہے تو اسے جو قربانی میسر ہو دے دے. اس آیت میں خدا نے 3 بار ہادی کے موضوع کو بیان کیا. نمبر 1، جب احرام باندھ لیا جائے لیکن بیماری یا راستے میں رکاوٹ آ جائے تو یہاں لازم ہے کہ قربانی دی جائے. نمبر 2، عید کے دن سر منڈانے سے پہلے اور کنکری مارنے کے بعد قربانی کی جائے اور جب تک قربانی نہ کی جائے سر منڈانا جائز نہیں ہے. نمبر 3، اطمینان حاصل ہو جانے کے بعد جو حاجی حج تمتع کرنا چاہتا ہے اسے مینا میں قربانی کرنا چاہیے. اے ایمان والو، خدا کی نشانیوں یعنی حج کے اعمال و مراسم کی بے حرمتی نہ کرنا اور نہ حرمت والے مہینوں اور نہ بے پٹے کے قربانی کے جانور اور نہ بے پٹے کے قربانی کے جانور اور نہ پٹے والے قربانی جانور کی بے حرمتی کرنا اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرنا جو خدا کا فضل ڈھونڈنے کے لیے کعبہ کی طرف چلے آتے ہیں. اس آیت میں 8 حکم بیان ہوئے. ان میں سے ایک ہدی اور قربانی کا موضوع ہے. حج کی قربانی کو خواہ پٹے دار ہو یا بے پٹے کے ہو ہدی کہتے ہیں اور اس کی جمع ہدیہ ہے، یعنی وہ حیوان جن کو قربانی کے لیے خانہ خدا کو اہدا کیا جاتا ہے. قلائد اور قلادہ کی جمع ہے، یعنی وہ چیز جو انسان یا کسی جانور کے گلے میں ڈال دی جاتی ہے. اس آیت میں وہ چوپائے مراد ہیں جن پر حج کی قربانی کے لیے نشان لگا دیے جاتے ہیں. درجہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 97 میں بھی ارشاد ہوا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد. سورہ مائدہ آیت نمبر 97 خدا نے کعبہ کو جو حرمت کا گھر ہے لوگوں کے لیے جائے قیام قرار دیا، اسی طرح قربانی کے عام جانوروں کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹا ڈال دیا ہو. اسی طرح دوسری آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 95 میں بھی ارشاد ہوا کہ ایمان لانے والو احرام کی حالت میں شکار نہ مارو اور جو تم میں سے جان بوجھ کر شکار مارے گا اس کی سزا و کفارہ ایسا ہی جانور ہے جیسا اس نے مارا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل افراد کریں گے اور اس قربانی کو کعبے تک لے جانا چاہیے. اس کفارہ کے جانور کو کہاں ذبح کیا جانا چاہیے؟ فرماتا ہے کہ اسے کعبہ تک پہنچانا چاہیے. یہ بات ملحوظ رہے کہ ہمارے زمانے کے فقہاء کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ عمرہ کے احرام کی حالت میں شکار کرنے کے کفارے کے جانور کو مکہ میں ذبح ہونا چاہیے اور حج کے احرام کی حالت میں کیے گئے شکار کے کفارے کے جانور کو مینا کی قربان گاہ میں ذبح ہونا چاہیے. درذیل آیت میں بھی ہدی ہی بیان ہوا ہے. سورہ فتح آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام میں نہیں داخل ہونے دیا اور ہدی یعنی قربانی کے جانوروں کو روک دیا کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ سکیں. یہ تھے وہ 7 مقامات جن میں خدا نے ہدی کے موضوع کو بیان فرمایا اور اس کی اہمیت کو گوش گزار کیا. اس سے ہم اس بات کی طرف متوجہ ہو گئے کہ قربانی خدا کے حکم کو بجا لانے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مقرر کی گئی ہے، وہ بھی کعبہ یا قربان گاہ تک پہنچانے کے لیے. قربانی کی تاریخ. جن چیزوں کے بارے میں ہر شخص جاننا پسند کرتا ہے ان میں سے ایک قربانی ہے کہ قربانی کی رسم کب سے شروع ہوئی. تاریخ کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قربانی مختلف قوموں اور ملتوں میں مختلف صورتوں میں موجود رہی. خوش قسمتی سے قرآن مجید نے اس کی ابتدا کو بیان کیا اور بتایا ہے کہ قربانی کی رسم انسان کی خلقت کے بعد آدم کے بیٹوں سے شروع ہوئی ہے. سورہ مائدہ میں ارشاد ہے کہ انہیں آدم کے دونوں بیٹوں کی داستان حق سنا دیجئے. جب ان میں سے ہر ایک نے تقرب خدا کے لیے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا. پھر جس کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا اس نے کہا خدا کی قسم میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا. اس نے کہا خدا بس پرہیزگاروں کی قربانی کو قبول کرتا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 27. اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ خدا کے تقرب کا ایک طریقہ قربانی کرنا ہے اور آدم کے بیٹوں نے قرب خدا کے معیار کو اسی طریقے سے سمجھا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ دے کر خدا کا تقرب حاصل کرو. چنانچہ تورات کے سفر تکوین سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیم کو حیوانات ذبح کرنے کا حکم دیا. شرح رسالۃ الحقوق کا 5 جلد 1 صفحہ 365. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی، ہدی اور ذبیحہ کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل کیا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں ذبیحوں کی 2 قسمیں تھیں، ایک کو ذبح کیا جاتا تھا اور دوسری کو راہ خدا میں چھوڑ دیا جاتا تھا.
ذبح کی جانے والی قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جلایا جانے والا ذبیحہ، نمبر 2 گناہ کا کفارہ ذبیحہ، نمبر 3 سلامتی کا ذبیحہ۔ پہلی قسم کے ذبیحہ کا گوشت جلایا جاتا تھا اور کھال کا کاہن کو دے دی جاتی تھی۔ دوسری قسم کے ذبیحہ کا نصف گوشت جلایا جاتا تھا اور نصف کاہن کا حصہ ہوتا تھا۔ تیسری قسم کا ذبیحہ سب کے لیے حلال تھا۔ روم والے بھی اپنے خداؤں کے لیے قربانی کرتے تھے اور ان کے کاہن قربانی کے وقت پانی، گلاب اور شہد چھڑکتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انسان نے اس قسم کی قربانی کے سلسلے میں صرف بھیڑ اور جانوروں پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ کبھی انسانوں کو بھی قربانی کے عنوان سے ذبح کیا گیا۔ بعض فینیقین، کنعانین، سوریین، فارس اور روم کے باشندوں کی یہی عادت تھی، یہاں تک کہ 657 عیسوی میں روم کے سربرآوردہ افراد کی ایک کمیٹی نے اس پر پابندی لگائی۔ کہا جاتا ہے کہ مصر والے ماہ قبطی میں ہر سال ایک باکرہ لڑکی کو سجا سنوار کر اس لیے دریائے نیل کی بھینٹ چڑھاتے تھے تاکہ اس عمل کے ذریعے وہ اپنے خداؤں کا تقرب حاصل کریں۔ یہ رسم اسی طرح جاری تھی یہاں تک کہ عامر بن عاص نے عامر بن خطاب کی موافقت سے اس پر پابندی لگائی۔ یہ بات صاحب رسالت الحقوق نے جامع ازہر کے استاد احمد جرجانی کی کتاب حکمت التشریع و فلسفہ سے نقل کی ہے۔ اسلام نے ان تمام قربانیوں کو ممنوع قرار دیا جو بتوں اور انسانوں کے لیے دی جاتی تھی، اور اپنے ماننے والوں کو صحیح قربانی سکھائی، جس کو ہم نے آیات کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ در حقیقت اسلام نے آدمی کی فطرت اور اس کے ضمیر کو کہ جس میں خدا پرستی کا اعتقاد رچا بسا ہوا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرے، قربانی کرنے کا طریقہ اور اس قسم کی تعلیم دی ہے۔ تم یہ گمان نہ کرو کہ تمہارے اس ذبیحہ کا گوشت یا خون خدا تک پہنچے گا، ہرگز، بلکہ یہ اس لیے ہے تاکہ انسان خدا سے قریب ہو جائے، لہذا قربانی میں قصد قربت ہونا چاہیے اور ذبح کرتے وقت خدا کا نام لینا چاہیے۔ حدی ایک شرعی اور عقلی چیز ہے۔ گزشتہ بات سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ حدی ایک عقلی بات ہے، لہذا شارع مقدس نے بھی اس کو پسند اور تسلیم کیا کہ اس سے روح سنورتی ہے اور معاشرے کی اقتصادی بنیاد مضبوط ہوتی ہے۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اس کا گوشت ناداروں کو دیا جائے اور یہ صرف خدا کے لیے کی جائے۔ یہ بات اس روایت سے سمجھ میں آتی ہے کہ جو علل الشرائع میں نقل ہوئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، خدا نے قربانی کو معاشرے کی اقتصادی خوشحالی اور ناداروں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے قرار دیا، انہیں اس کا گوشت کھلاؤ۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، قربانی کرنے کا کیا فلسفہ ہے؟ فرمایا، قربانی کے خون کے اولین قطرے کے زمین پر گرتے ہی قربانی کرنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور یہ کہ معلوم ہو جائے کہ غیب سے کون ڈرتا ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے، اس کا گوشت خدا تک پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون، کیونکہ خدا اس کا محتاج نہیں، بلکہ قربانی تقوی اور پرہیزگاری کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا، غور کرو کہ خدا نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو رد کر لیا۔ علل الشرائع 4 نمبر 37۔ اس حدیث میں ثواب قربانی کرنے والے کے گناہوں کی مغفرت اور اس کے خلوص کو پہچاننے کی طرف اشارہ ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ قربانی میں کیا عظمت اور راز ہے تو وہ قرض لے کر قربانی کرتے۔ قربانی کے اولین قطرے کے زمین پر گرتے ہی قربانی کرنے والے کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ علل الشرائع 438۔ وسائل الشیعہ میں منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ اپنی قربانی کے ذبح کے وقت تم موجود رہو، بے شک اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی خدا تمہاری فرض گزاشتوں کو معاف کر دے گا، یہاں تک کہ فرمایا کہ یہ ثواب عام مسلمانوں کے لیے ہے۔ شرح رسالت الحقوق کبانچی جلد 1 صفحہ 369۔ حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی قربانی کے جانوروں کو فربا بناؤ کہ یہ پل صراط سے گزرنے کے لیے تمہاری سواریاں ہیں۔ علل الشرائع 4 نمبر 38، باب 179۔ قربانی کے حق کے بعد حقوق الائمہ شروع کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے فرماتے ہیں حق السلطان، حاکم کا حق۔ وحق السلطان ان تعلم انک جعلت له فتنة وانه مبتلا فيك بما جعله الله عز وجل له من السلطان وان تخلص له في النصيحة وان لا تماحكه وقد بسطت يده عليك
فتكون سبب هلاك نفسك وهلاكه، وتذلل وتلطف لإعطائه من الرضا ما يكفه عنك ولا يضر بدينك، وتستعين عليه في ذلك بالله ولا تعازه ولا تعانده، فإنك إن فعلت ذلك عققته وعققت نفسك، فعرضتها لمكروه وعرضته للهلكة فيك، فكنت خليقا أن تكون معينا له على نفسك وشريكا له فيما أتى إليك من سوء، ولا قوة إلا بالله۔ پیشوائی حکومت کا تم پر یہ حق ہے کہ تم اس کے لیے آزمائش امتحان کا سبب قرار دیے گئے، اور اس کا جو تسلط تم پر ہے وہ بھی اس کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، لہٰذا اس کی بات کو تم خلوص کے ساتھ سنو اور اس سے اس وقت جھگڑا نہ کرو جب وہ تمہارے اوپر تسلط رکھتا ہو، کہ اس صورت پہ تم اپنی اور اس کی ہلاکت کا سبب بنو گے۔ اس کے ساتھ اتنی نرمی اور فروتنی سے پیش آؤ کہ اس کی رضا حاصل کر لو، تاکہ وہ تمہارے دین کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور اس سلسلے میں تم خدا سے مدد طلب کرو، اس پر برتری حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو اور اس سے دشمنی نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو اسے بھی نقصان پہنچاؤ گے اور خود کو بھی، اسے اپنی طرف سے متنفر کرو گے اور اسے معرض ہلاکت میں پہنچاؤ گے۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم ضرر میں اس کے معاون ہو جاؤ، اور وہ جو بھی تمہارے ساتھ کرے اس کے شریک ہو جاؤ، اور خدا کے علاوہ کوئی قوت و طاقت نہیں۔ لغت میں سلطہ کے معنی قدرت کے ہیں، مفردات اور اقرب الموارد میں سلطہ کے معنی قہر و غلبہ کے ساتھ تمکن و قدرت لکھے ہیں۔ سلطہ علیہ یعنی اسے دوسرے پر غالب کیا۔ اس جملے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے معاشرے کے حکام کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے پہلے معاشرے کے حاکم و سلطان کے حق کو بیان کیا ہے، اور سلطان سے مراد صاحب قدرت ہے، یعنی جس کے ہاتھ میں امور کی زمام ہے۔ اس بات کو سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ معاشرے میں حاکم و سلطان کا وجود ضروری ہے تاکہ اس کی حکومت کے زیر سایہ اجتماعی قوانین و مقررات کا اجرا ہو اور نظم و نسق کا بول بالا ہو سکے، اور معاشرے میں فتنہ و فساد، خون ریزی و جنگ کا سدباب ہو، اور معاشرے کے لوگ اپنے تکامل کے سفر کو جاری رکھ سکیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی نظر میں حاکم کی ضرورت، لوگوں کے لیے ایک حاکم و امیر کا ہونا ضروری ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد۔ مومن اس کی حکومت میں طاعت میں مشغول رہتا ہے، اور کافر اپنے لحاظ سے فائدہ و لذت اٹھاتا ہے، اور اس کے زمانے میں خدا ہر ایک کی اجل کو مقدر کرتا ہے، اسی کے ذریعے فے اور مالیات جمع ہوتے ہیں، اور دشمن سے جنگ ہوتی ہے، راستے محفوظ ہوتے ہیں، زبردست و قوی سے کمزور کا حق لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ نیک آرام پاتا ہے اور بدکار سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ جملے آپ نے اس وقت بیان فرمائے کہ جب خارج نے لا حکم الا للہ کا شور مچا رکھا تھا۔ اس خطبے سے آپ نے یہ ثابت کیا تھا کہ حاکم کا وجود ناگزیر ہے، کیونکہ اسی وقت معاشرے میں آرام و چین ہوتا ہے کہ جب اس میں قوی و طاقتور حکومت ہوتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے نقطۂ نگاہ سے حاکم کی ضرورت۔ معاشرے میں حاکم کے وجود کی ضرورت کے سلسلے میں فضل بن شازان نے امام رضا علیہ السلام سے ایک مفصل حدیث نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں اس کا فلسفہ یہ بھی ہے کہ ہم کو فرقوں میں سے کوئی فرقہ اور ملتوں میں سے کوئی ملت ایسی نہیں ملتی کہ جس نے رئیس و رہبر کے بغیر زندگی گزاری ہو، کیونکہ ان کے لیے دین و دنیا میں اس کا وجود ضروری ہے، لہذا حکیم کی حکمت میں یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہ جانتے ہوئے لوگوں کو حاکم و رہبر کے بغیر چھوڑ دے کہ ان کے لیے اس کا وجود ضروری ہو، اور اسی پر ان کی زندگی کا دار و مدار ہو، اسی کے ذریعے وہ دشمن سے جنگ کرتے ہیں اور غنیمت حاصل کرتے ہوں، ایک تقسیم کرتے ہوں، اپنے جمعہ اور جماعت قائم کرتے ہیں، اور اپنے مظلوم سے ظالم کو دفع کرتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے اس کلام سے معاشرے میں حاکم کے وجود کی ضرورت کا فلسفہ واضح ہو جاتا ہے۔ عادل امام و پیشوا اور ان کے مخصوص صفات۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے رہبر دو قسم کے ہیں، عادل اور ظالم۔ ان دونوں کے کچھ مخصوص صفات ہیں، ان کو یہاں اختصار کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اور ہم نے ان کو امام بنایا اور وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو نیک کام کرنے کی، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور وہ ہمارے ہی عبادت گزار تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 73۔ اس آیت میں خدا نے امام بنانے کی نسبت اپنی طرف دی ہے، اور ان کے یہ خصوصیات بیان کی ہیں کہ وہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتے ہیں۔ ان پر خدا کی طرف سے یہ وحی ہوئی ہے کہ انہیں کام کریں، نماز قائم کریں،
جو کہ خالق و مخلوق کے درمیان رابطہ ہے۔ زکوٰۃ دیں کہ ناداروں مالداروں کے درمیان رابطہ ہے۔ ان کی آخری خصوصیت یہ ہے کہ وہ عبادت گزار تھے، چونکہ جب انہوں نے عبودیت کی منزل سر کی تو ان کو لوگوں کی قیادت و سربراہی ملی۔ قیادت کامیابی کا سبب۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ قدرت و اقتدار عادل امام کے لیے ہے۔ اس سلسلے میں اس نے کچھ نمونے بیان کیے، ان میں سے ایک طالوت کا قصہ ہے۔ طالوت دراز قد، طاقتور اور حسین و جمیل تھے، قوی ہیکل اور ذہین و زیرک تھے۔ بعض لوگوں نے ان کے دراز قد ہونے ہی کو ان کے انتخاب کا سبب سمجھا ہے۔ کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ کسی کو ہمارا زمامدار مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی قیادت میں راہ خدا میں جہاد کریں؟ ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک خدا نے تمہارے لیے زمامدار مقرر کر دیا۔ انہوں نے کہا وہ ہم پر کیسے حکومت کر سکتے ہیں جبکہ ہم ان سے زیادہ حکومت کے حقدار ہیں، ان کے پاس مال بھی ہم سے زیادہ نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا خدا نے انہیں تم پر مقرر کیا ہے اور ان کے علم و جسم میں وسعت دی ہے۔ خدا جس کو چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے اور اللہ صاحب وسعت اور علم والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 247۔ ہم کہہ چکے کہ قیادت اور رہبری کامیابی کا سبب ہے، بشرطے یہ کہ وہ طاقتور اور باتدبیر ہو۔ یہی بات اس آیت میں بھی واضح طور پر نظر آتی ہے کہ جب بنی اسرائیل میں سے بعض لوگوں نے اپنے نبی سے رہبر مقرر کرنے کا تقاضا کیا تو نبی نے بھی ان کے لیے ایسے شخص کو رہبر بنایا جو علم و جسم کے لحاظ سے قوی تھا۔ اور جن لوگوں نے طالوت کے رہبر بننے پر اعتراض کیا تھا ان کے جواب میں خدا نے فرمایا مال کی کمی کا قیادت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ علمی و جسمی طاقت و توانائی اہم چیز ہے۔ طالوت اور سپہ سالاری۔ طالوت نے فوج کی سپہ سالاری قبول کر لی اور تھوڑی ہی مدت میں یہ ثابت کر دیا کہ وہ امور مملکت اور سپہ سالاری کی صلاحیتوں لیاقت رکھتے ہیں۔ پھر طالوت نے ان لوگوں کو اس دشمن سے جنگ کرنے کی دعوت دی کہ جس سے ان کی ہر چیز کو خطرہ لاحق تھا، اور لوگوں سے یہ فرما دیا کہ میرے ساتھ وہی آئے جو جہاد کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل قوی رہبر کے وسیلے سے جالوت پر فتح یاب ہوئے۔ اس قصے میں قیادت کے بنیادی شرائط خدا کا انتخاب، علم و دانائی اور طاقت و قوت بیان ہوئے ہیں۔ رہبر و قائد اپنے علم سے معاشرے کی فلاح و سعادت کی تشخیص کرتا ہے اور اس کے اصول بناتا ہے، اور اپنی طاقت و قدرت سے ہر وقت ان کا اجرا کرتا ہے۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم الی آخر۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے رہبر و پیشوا کے حق کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ اس کی سلطنت و پیشوائی کو خدا نے قرار دیا اور اس کی قدرت و طاقت کے بارے میں فرما دیا کہ وہ تمہارے اوپر اختیار رکھتا ہے، اس سے تم پر بالادستی حاصل ہے، اور اس کی قدرت و اختیار سے بے اعتنائی کرنا تمہاری ہلاکت کا سبب ہوگا۔ امام زین العابدین علیہ السلام ایک اور بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ پیشوا اور اس کے پیرووں دونوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ طالوت کے قصے میں آزمائش و امتحان کا ذکر بھی ہوا ہے۔ جب طالوت اپنے سپاہیوں کے ساتھ بستی سے باہر گئے تو ان سے فرمایا یقیناً خدا ایک نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لے گا، پھر وہ جو اس نہر کا پانی پیئیں گے وہ مجھ سے نہیں ہے، اور جو اس سے چلو بھر پیئیں گے وہ مجھ سے ہے۔ چنانچہ چند افراد کے علاوہ سب نے اس کا پانی پیا۔ طاقت کا بہترین استعمال، ذوالقرنین کا قصہ۔ قرآن مجید دوسری قوم کے رہبر کی داستان سناتا ہے، وہ بھی طاقتور و توانا تھے اور اس نے لوگوں کو نجات دلانے کے سلسلے میں بہترین طریقے سے اپنی طاقت سے استفادہ کیا، اور وہ ہے ذوالقرنین۔ یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچا تو وہاں اس نے ان دونوں کے علاوہ ایک اور قوم کو دیکھا، وہ لوگ کوئی بات نہیں سمجھتے تھے۔ سورہ کہف آیت نمبر 93۔ یعنی وہ ایک پہاڑی علاقے میں پہنچے اور وہاں مشرق و مغرب کے لوگوں کے علاوہ کچھ لوگ دیکھے کہ جن کا کوئی خاص تمدن و تہذیب نہ تھی، اور اگر یہ کوئی بات کہتے تھے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ وہ بشریت کے واضح تمدن یعنی بات کہنے سے بھی عاجز تھے یا وہ فکری اعتبار سے پست تھے۔ ان لوگوں نے اسکندر سے خونخوار دشمن یاجوج و ماجوج کی شکایت کی کہ یہ لوگ ہمارے علاقے میں فساد مچاتے ہیں، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار اور صد بنا دیجئے یا رصد بنا دیجئے۔ انہوں نے کہا ہے ذوالقرنین یاجوج و ماجوج ہماری زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے بجٹ فراہم کر دیں کہ آپ ہمارے ان کے درمیان ایک صد و دیوار بنا دیں؟
اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ ان کی مالی حالت بہتر تھی لیکن صنعت وغیرہ سے وہ نابلد تھے۔ ذوالقرنین نے کہا خدا نے جو کچھ مجھے دیا وہ بہتر ہے، مجھے تمہارے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی طاقت و قوت سے میری مدد کرو تاکہ میں تمہارے اور ان دو قوموں کے درمیان دیوار و سد بنا دوں۔ ردم بر وزن مرد کے معنی شگاف کو پتھر سے بند کرنا تھے، لیکن پھر یہ وسیع معنی میں استعمال ہونے لگا اور ہر سد و رکاوٹ یہاں تک کپڑے پر پیوند لگانے کو بھی ردم کہا جانے لگا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ردم مضبوط اور ٹھوس چیز کو کہا جاتا ہے اور صد اس چیز کو کہا جاتا ہے جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہوتی ہے۔ تفسیر جلد 12 صفحہ نمبر 534۔ پھر ذوالقرنین نے حکم دیا تو میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ۔ زبرہ کی جمع ہے جس کے معنی لوہے کے بڑے اور ضخیم ٹکڑے کے ہیں۔ جب لوہے کے ٹکڑے فراہم ہو گئے تو ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھنے کا حکم ہوا، یہاں تک دو پہاڑوں کے درمیان کا درہ پورے طریقے سے پر ہو گیا۔ اور صدف کے معنی پہاڑ کے کنارے کے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ پہاڑ کے دونوں کناروں کے درمیان ایک شگاف تھا، اسی سے یاجوج و ماجوج آتے تھے۔ ذوالقرنین نے آخری فرمان یہ دیا کہ اسے اتنا پھونکو کہ یہ آگ ہو جائے، اور میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ اس کو میں اس صد پر ڈال دوں، اور اس طرح اس دیوار کو پگھلے ہوئے تانبے سے ڈھانک دیا تاکہ وہ ہوا کے نفوذ اور گلنے سے محفوظ رہے۔ ذوالقرنین نے اگرچہ یہ بہت بڑا کام انجام دیا اور تکبر کرنے والے کی مانند انہیں اس پر فخر کرنا چاہیے تھا یا ان لوگوں پر احسان جتانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ وہ اللہ والے تھے اس لیے یہ کہتے تھے کہ یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے۔ اس داستان میں قوی رہبر نے اپنی طاقت کو معاشرے کے فائدے کے لیے استعمال کیا تو لوگوں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ یہ تھے اس عادل و قوی رہبر کے صفات جس کو امام علی علیہ السلام نے اپنے کلام میں معاشرے کو نجات دلانے والا قرار دیا تھا۔ فَإِنَّ الرَّعِيَّةَ الصَّالِحَةَ تَنْجُو بِالْإِمَامِ الْعَادِلِ إِلَّا وَإِنَّ الرَّعِيَّةَ الْفَاجِرَةَ تَهْلِكُ بِالْإِمَامِ الْفَاجِرِ۔ الحیات جلد صفحہ نمبر 385۔ نیک لوگ عادل امام کے ذریعے نجات پاتے ہیں، اسی طرح فاجر و بدکار حاکم و امام کے ذریعے ہلاک ہوتے ہیں۔ عادل راہبر کی پہچان اور اس کی اطاعت۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، لوگوں، خدا نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے تاکہ وہ یہ پہچانیں، پھر جب وہ اسے پہچان لیتے ہیں تو اس کی عبادت کرتے ہیں اور خدا کی غیر کی عبادت سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کی، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، میرے ماں باپ پر قربان، معرفت خدا کیا ہے؟ فرمایا، لوگوں کو اپنے زمانے کے اس امام کو پہچاننا کہ جس کی اطاعت ان پر واجب ہے۔ گزشتہ حوالہ۔ اس حدیث میں آپ نے یہ فرمایا کہ خدا کی معرفت عادل امام کی معرفت ہی سے ہو سکتی ہے۔ عادل و عالم امام کے سبب مصر والوں کی نجات۔ قرآن مجید میں بیان ہوا کہ جب حضرت یوسف قید سے آزاد ہوئے اور مصر کے حاکم کے نزدیک آپ کی صلاحیت و لیاقت واضح ہو گئی تو اس نے آپ سے سب سے بڑی ذمہ داری قبول کرنے کی درخواست کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے ملک مصر کا وزیر خزانہ بنا دیجئے کہ میں ان دو خصوصیتوں کی بنا پر اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں۔ نمبر 1، میں لوگوں کے مال کا محافظ اور امانت داری جو کہ امامت و رہبری کی شرط ہے وہ میرے اندر موجود ہے۔ نمبر 2، علم و اقتصاد کی مہارت، میں جانتا ہوں کہ ملک کو آمد و خرچ کے لحاظ سے کس طرح چلایا جاتا ہے۔ بادشاہ مصر نے یہ حساس و نازک عہدہ ان کے سپرد کر دیا اور حضرت یوسف نے قحط کے سالوں میں ملک کا نظم و نسق کچھ اس طرح سے برقرار رکھا کہ معاشرے کو قحط سے نجات ملی، اور قرآن نے انہیں شائستہ و لائق زمامداروں کی فہرست میں رکھا ہے۔ عادل بادشاہ لائق احترام ہے۔ بادشاہ کے احترام اور اس کا حق ادا کرنے کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی بہت سی حدیثیں موجود ہیں جو کہ حاکم اور عادل بادشاہ سے مربوط ہیں۔ یہاں ان میں سے بعض ہیں کہ نمبر 1، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلاطین اور بادشاہوں کا احترام کرو کیونکہ اگر وہ عادل ہیں تو روئے زمین پر خدا کا سایہ ہے۔ عادل حکم کا احترام کرو، ظالم و جابر کا نہیں۔ نمبر 2، کہتے ہیں، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، مجھے ان حاکموں کے بارے میں خبر دیجیے کہ جن کے سامنے گردنیں خم ہوتی ہیں اور جسم جھکتے ہیں۔ فرمایا، جو روئے زمین پر خدا کا سایہ ہے، اگر نیکی کریں تو ان کے لیے اجر ہے اور تمہارے لیے بھی اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ بدی کریں تو تم صبر اور بردباری سے کام لو۔
اس حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عادل بادشاہ کا شکریہ ادا کرنے کو لازم قرار دیا۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے اپنے شیعوں سے فرمایا، حاکموں کے حکم و فرمان کو ٹھکرا کر ذلت و خواری کے اسباب فراہم نہ کرو۔ اگر وہ عادل ہے تو خدا سے اس کو باقی رکھنے کے لیے دعا کرو، اور اگر ظالم ہے تو خدا سے دعا کرو کہ اس کی اصلاح کر دے، کیونکہ بادشاہی کی بھلائی میں تمہاری بھلائی ہے۔ عادل بادشاہ مہربان باپ کی مانند ہے، اس کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جو اپنے لیے پسند نہ کرو اس کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ اس حدیث میں ساتویں امام نے عادل بادشاہ کو مہربان باپ کی مانند قرار دیا، بالکل ایسے ہی جیسے نیک و شریف باپ معاشرے کی خدمت میں نیک و شریف بیٹا پیش کرتا ہے، اسی طرح عادل بادشاہ بھی معاشرے کو کمال کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 4، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا نے 3 چیزوں سورج، چاند اور ستاروں کے ذریعے آسمان کو زینت دی ہے، اور زمین کو بھی 3 چیزوں یعنی علماء، بارش اور عادل بادشاہ سے آراستہ کیا ہے۔ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ انسانی معاشرہ عادل و شائستہ حاکم کے وجود کے سائے میں آباد و شاداب رہتا ہے۔ ہلاکو خان کا استفتاء 656 عیسوی میں جب ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کیا اور یہ حکم دیا کہ بغداد کے علماء سے یہ معلوم کرو کہ کافر عادل بادشاہ افضل ہے یا ظالم مسلمان بادشاہ۔ مدرسہ مستنصریہ میں علماء جمع ہوئے اور اس سوال کو دیکھا تو اس کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ اس مجلس میں رضی الدین علی بن طاؤس موجود تھے اور علماء کو ان کی شخصیت کا اعتراف تھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ علماء اس سوال کا جواب دینے سے پہلو تہی کر رہے ہیں تو انہوں نے قلم اٹھایا اور تفصیل سے تحریر کیا، کافر عادل ظالم مسلمان سے بہتر و افضل ہے، اور یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافر عادل بادشاہ کے ہوتے ہوئے ملک و حکومت باقی رہ سکتی ہے، لیکن ظالم بادشاہ کے ہوتے ہوئے حکومت باقی نہیں رہ سکتی، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ شرح رسالۃ الحقوق کا 5 جلد 1 صفحہ 385۔ حکومت کے امور سے آگاہی۔ اچھے اسلامی حاکم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ حکومت کے امور سے آگاہی رکھتا ہو، اور طالوت کے قصے میں یہ بیان ہو چکا کہ وہ جسمانی لحاظ سے بھی قوی و قیادت و معاشرے کے مسائل سے آگاہ تھے۔ حکومت کے امور سے حاکم کا آگاہ ہونا ایسا ہی ہے جیسے مشعل راہ کہ جو اسے تاریکی میں گرنے سے بچاتا ہے۔ بعض حکماء کا قول یہ ہے کہ اگر حاکم و قائد کے پاس علم نہ ہو تو وہ اس ہاتھی کی مثل ہے جو حملہ کے وقت کسی چیز کا خیال نہیں کرتا، ہر ایک کو کچل دیتا ہے، کیونکہ نہ اس کے پاس عقل ہوتی اور نہ علم۔ عقل اور علم دونوں ہی ظلم سے باز رکھتے ہیں۔ خوف و ہراس۔ اچھے حاکم کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ خدا سے ڈرتا ہو۔ خوف خدا ہر خوبی کی اساس اور برکت کی کنجی ہے۔ جب بادشاہ کے اندر یہ صفت موجود ہوگی تو رعیت اس کے شر سے امان میں رہتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے حالات میں بیان ہوا ہے کہ ایک روز آپ نے کسی غلام کو آواز دی، اس نے اعتنا نہ کیا، آپ نے دوبارہ آواز دی، پھر اس نے کوئی جواب نہ دیا، آپ نے پھر آواز دی، اسی اثناء میں ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے امیر المومنین، وہ دروازے کے پیچھے کھڑا ہے مگر جواب نہیں دے رہا۔ اسی دوران غلام بھی آ گیا، آپ نے اس سے معلوم کیا کیا تم نے میری آواز نہیں سنی تھی؟ عرض کی سنی تھی، تو تم نے جواب کیوں نہ دیا؟ اس نے کہا چونکہ میں آپ کے ظلم و سزا سے محفوظ تھا۔ آپ نے فرمایا شکر خدا کہ اس نے مجھے ان لوگوں میں قرار دیا کہ جن سے اس کی مخلوق امان میں ہے۔ عفو درگزر۔ حاکم کی ایک اور بہترین خصوصیت عفو درگزر کرنا اور لوگوں کی چھوٹی موٹی لغزشوں سے چشم پوشی کرنا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے اور تمہیں معاف کرنا اور درگزر کرنا چاہیے، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے؟ سورہ نور آیت نمبر 22۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم دشمن پر فتح یاب ہو جاؤ تو اس پر تمہاری فتح یابی کا شکریہ یہ کہ اسے معاف کر دو۔ نہج البلاغہ کلمات القصار نمبر 10۔ اور مالک اشتر کے نام اپنے خط میں تحریر فرمایا خبردار عفو درگزر کرنے پر پشیمان نہ ہونا اور سزا و عقاب دینے پر خوش نہ ہونا۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 53۔ پھر اسی خط میں تحریر فرماتے اپنی عفو و بخشش سے انہیں اس طرح مالا مال کر دو جس طرح تم خدا کی بخشش و درگزر سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، کیونکہ تم ان سے بلند رتبے پر فائز ہو اور ولی امر تم سے اوپر ہے، اور خدا اس پر حاکم ہے جس نے تم کو ولی و حاکم مقرر کیا ہے۔ وفائے عہد۔ جو نمایاں صفات حاکم میں ہونی چاہیے ان میں سے اس کا عہد وفا کرنا اور وعدہ وفائی کرنا ہے۔ اس سلسلے میں خدا فرماتا ہے کہ اپنے عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ان العہد کان مسئولا، سورہ اسراء نمبر 34۔
ان کو ملت کی حالت سے آگاہی۔ حاکم کی ایک اور بہترین خصوصیت یہ کہ ملک کے امور پر اس کی نگاہ ہو اور معاشرے کے حالات پر اس کی نظر ہو۔ مثلا لوگ کس پریشانی میں مبتلا، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، ان کی ترقی کے لیے زمین ہموار کرنا اور ان کی مشکلات کو برطرف کرنا۔ اس سلسلے میں مالک اشتر سے فرماتے ہیں کہ اے مالک، لوگوں سے زیادہ دن تک پوشیدہ نہ رہو، کیونکہ حاکم کا رعیت سے زیادہ دنوں تک مخفی رہنا ایک قسم کی تنگی اور ان کے امور سے نادانی و بے خبری ہے، اور حاکم پر لوگوں کے موجودہ حالات پوشیدہ ہوں اور انہیں ایک دوسرے کی خبر نہ ہو تو حاکم ان حقائق سے محروم ہو جائے گا جن سے وہ واقف ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کے نتیجے میں ان کے نزدیک چھوٹی چیز بڑی اور بڑی چیز چھوٹی ہو جائے گی اور اچھی چیز بری اور بری چیز اچھی ہو جائے گی، اور حق و باطل میں فرق نہ رہے گا۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 53۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس خط میں حاکم و عوام کے روابط کو بیان کیا ہے۔ حاکم و معاشرے کے امور اور اس پر گزرنے والے حالات سے باخبر ہونا چاہیے، یہی چیز حاکم کی کامیابی کا راز سمجھی جاتی ہے۔ یہ تھی عادل بادشاہ کی خصوصیت۔ اب ظالم و استبداد گر بادشاہ کی خصوصیت اور معاشرے پر اس کا اثر ملاحظہ فرمائیں۔ سرکش حکام۔ قرآن مجید نے حاکموں کی دو قسمیں بیان کی ہیں: خدائی نمائندے عادل امام، جہنم کے ظالم امام۔ سرکش حاکموں کے کردار کو قرآن مجید اس طرح بیان کرتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے ان کو امام و پیشوا بنایا اور وہ لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں اور قیامت کے دن ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ سورہ قصص آیت نمبر 41۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا باطل کے پیشوا و امام مقرر کرے جبکہ انبیاء کا یہ کام ہے کہ وہ نیکی و سعادت کی طرف رہنمائی کریں؟ اس سوال کا جواب یہ کہ ائمہ ضلال یعنی گمراہی کے امام در حقیقت ان کے اعمال کا نتیجہ، اور یہ بات محتاج بیان نہیں ہے کہ ہر سبب کا اثر خدا کے حکم سے ہوتا ہے۔ انہوں نے ایسا راستہ اختیار کیا جو گمراہ لوگوں کی امامت پر منتہی ہوتا ہے، اور اس کی دلیل یہ کہ وہ دوزخ والوں کے ہاتھ کا کھلونا ہے، جس طرح وہ دنیا میں گمراہ لوگوں کے ہاتھ کا کھلونا تھے، لہذا وہ دنیا آخرت میں ملعون ہے۔ اسی آیت کے بعد خداوند عالم ارشاد فرماتے ہیں سورہ قصص آیت نمبر 42 میں، اور ہم نے دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت میں وہ روز سیاہ ہوں گے۔ خدا کی لعنت یہ ہے کہ ان کو رحمت سے دور کر دیا گیا، اور فرشتوں اور انسانوں کی لعنت وہ نفرین ہے جو ان پر ہمیشہ پڑتی ہے۔ خدا کے نمائندے معصوم امام سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں اور یہ گمراہی وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ ان دونوں اماموں کے خصوصیات امام صادق علیہ السلام کی حدیث میں اس طرح قلم بند ہوئے کہ پہلا گروہ خدا کے حکم کو مخلوق کے حکم پر اور اپنے ارادے پر مقدم کرتا ہے اور اس کے حکم کو بلند سمجھتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ اپنے حکم و فرمان کو خدا کے فرمان پر مقدم تصور کرتا ہے۔ تفسیر نمونہ جلد 16 صفحہ 92۔ اس میں تفسیر صافی سے منقول ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہر سیاست مدار دنیا میں ایک گروہ کو اپنے پیچھے پیچھے لے کر چلتا ہے، آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ بشر بن غالب نے امام حسین علیہ السلام سے روایت کی کہ میں نے آپ سے اس آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم کی تفسیر معلوم کی کہ جو سورہ اسراء کے آیت نمبر 72 ہے، تو فرمایا ایک وہ امام ہے جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور کچھ لوگ اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، اور ایک امام وہ ہے جو ضلالت و گمراہی کی طرف بلاتا ہے اور ایک گروہ اس کی دعوت کو قبول کرتا ہے۔ پہلا گروہ جنت میں اور دوسرا جہنم میں جائے گا، اور یہی خدا کے قول کے معنی ہے کہ ایک گروہ جنتی ہے اور ایک گروہ جہنمی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ظالم و جابر حاکم کی حکومت میں حق فرسودہ و پرانا ہو جاتا ہے اور باطل زندہ ہو جاتا ہے، اور ظلم و جور اور فتنہ و فساد آشکار و ظاہر ہو جاتے ہیں۔ الحیات جلد 4 صفحہ نمبر 405۔ اور اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان کہ لکل شیء آفۃ یفسدہ وآفۃ ھذا الدین ولاۃ السوء، ہر چیز کے لیے ایک آفت ہے جو اسے خراب کر دیتی ہے، اور دین کی آفت برے بادشاہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ 3 افراد کا معاشرے میں کوئی احترام نہیں ہے: ایک بدعت گزاری کی ہوس رکھنے والا، دوسرے ظالم رہنما اور حاکم، تیسرے وہ فاسق جو کھلم کھلا بدکاری کرے۔ پچھلی حدیث کا حوالہ ہے نہج الفصاحت حدیث نمبر 2255، اور اس حدیث کا حوالہ الحیات جلد 2 صفحہ 391۔
مذکورہ حدیثوں سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ سرکش حاکم کے وجود سے معاشرے میں حق نابود اور باطل زندہ ہو جاتا ہے اور معاشرے میں فتنہ و فساد کا پھوٹ پڑتا ہے۔ طاغوتی نظام، روشنی سے نکلنا اور تاریکی میں داخل ہونا۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجون من النور الی الظلمات، سورہ بقرہ آیت نمبر 257، کہ جو لوگ کافر ہو گئے ان کے سرپرست طاغوت ہیں جو ان کو نور سے نکال کر تاریکی میں کھینچ لے جاتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جو ظالم امام کی ولایت و حکومت کے سائے میں جاتا ہے، اور اس شخص کو کوئی خوف نہیں ہے جو خدا کی طرف سے منسوب عادل امام سے قریب ہوتا ہے۔ ابن ابی یعفور کہتے ہیں کہ میں نے امام سے دریافت کیا کہ کیا ان لوگوں کا کوئی دین نہیں اور ان لوگوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہے؟ فرمایا ان کا کوئی دین نہیں اور ان کے لیے کوئی خوف و باک نہیں۔ کیا تم نے خدا کا قول نہیں سنا کہ فرماتا ہے خدا ان مومنوں کا ولی ہے جو تاریکی سے نکل کر نور اور روشنی میں آئے ہیں، لیکن اس کے برخلاف کافر سرپرست لوگوں کو روشنی و نور سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ الحیات جلد 2 صفحہ نمبر 404۔ علی کی نظر میں خیانت کار حاکم۔ حضرت علی علیہ السلام نے اردشیر حرہ کے حاکم مصطلح بن حبیرہ شیبانی کے نام ایک خط میں ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے بارے میں ایک بات سنی ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو اپنے خدا کو غضبناک کیا اور امامت سے روگردانی کی۔ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم نے اس مال کو کہ جس کو مسلمانوں نے اپنے نیزوں اور گھوڑوں کے ذریعے اور اپنا خون بہا کر جمع کیا ہے، اپنے ان عرب رشتہ داروں کے درمیان تقسیم کیا ہے جنہوں نے تم کو منتخب کیا ہے۔ اس خدا کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ اور انسان کو پیدا کیا ہے، اگر یہ خبر سچی ہوگی تو تم مجھ سے اچھا سلوک نہیں دیکھو گے اور میرے نزدیک تمہارا کوئی وزن نہیں رہے گا۔ بس اپنے پروردگار کے حق کو حقیر نہ سمجھو اور اپنے دین کو برباد کر کے اپنی دنیا کو آباد نہ کرو کہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 43۔ بہار میں اس خط کی عبارت اس طرح ہے: بے شک امت سے خیانت کرنا بہت بڑی خیانت ہے اور بہت بڑا مکر و حیلہ ہے۔ یہ امام سے خیانت ہے۔ تمہارے پاس مسلمانوں کے حقوق میں سے 500 درہم ہے، جب تمہارے پاس میرا قاصد آئے تو انہیں میرے پاس بھیج دینا۔ بہار الانوار جلد نمبر 33 صفحہ نمبر 416۔ چونکہ مسقلہ نے مسلمانوں کے مال پر دست تعدی دراز کیا تھا، اس لیے حضرت علی علیہ السلام نے اسے اس خط میں ملامت و سرزنش کی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں حاکم کا خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ ابو ذر کی درخواست کا رد کیا جانا۔ ابو ذر کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کیا مجھے حکومت کا منصب نہیں دیجیے گا؟ ابو ذر کہتے ہیں آپ نے میرے شانے پر ہاتھ مارا اور فرمایا ابو ذر تم ضعیف اور حکومت ایک امانت اور قیامت کے روز یہ شرمندگی اور رسوائی کا باعث ہوگی مگر اس شخص کے لیے کہ جو اسے حق کے ساتھ لے اور حق کے ساتھ ادا کرے۔ شرح رسالۃ الحقوق کبانچی جلد 1 صفحہ نمبر 374۔ اس قصے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باوجود یہ کہ ابو ذر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص افراد میں سے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے ہیں تمہارے اندر حکومت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ حاکم کے اتنے ہی حقوق کے بیان کرنے پر اکتفا کی جاتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔